یہ چائے لے جانا گونج اٹھے صدائے مرحبا واہ 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 بہت خوبصورت آ گئے حضور آ گئے کہ گونج اٹھے صدائے مرحبا آ گئے حضور آ گئے کہ گونج اٹھے صدائے مرحبا آ گئے حضور آ گئے کہ گونج اٹھی صدائے مرحبا آ گئے حضور آ گئے کہ گونج اٹھی صدائے مرحبا آ گئے حضور آ گئے کہ جشن عید 12ویں منا آ گئے حضور آ گئے کہ جشن عید 12ویں منا آ گئے حضور آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ بگمری گاؤں کا سنی مسلمان اپنے نام سے بولو بگمری گاؤں کا سنی مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد آ گئے حضور آ گئے کہ جشن عید 12ویں منا آ گئے حضور آ گئے اور تھر تھران کانپنے لگا بول دو کہ تھر تھران کانپنے لگا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا کہ تھر تھران کانپنے لگا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا کہ تھر تھران کانپنے لگا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا کہ بت یہ کہہ کے سجد میں گرا آ گئے حضور آ گئے کہ بت یہ کہہ کے سجد میں گرا آ گئے حضور آ گئے کہ بت یہ کہہ کے سجد میں واہ بھائی واہ واہ بہت خوبصورت آ گئے حضور آ گئے کہ عرش فرش کی تھی گفتگو میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو ایک ہے عرش اور ایک ہے یہ فرش فرش کہتے ہیں زمین کو عرش کہتے ہیں اوپر والے حصے کو جب میرے آقا کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو دونوں میں ڈسکس ہو گیا دونوں میں جھگڑا ہو گیا زمین کہنے لگی آسمان ہم تجھ سے بہتر آسمان کہنے لگا زمین ہم تجھ سے بہتر دونوں نے اپنے اپنے دعوے کی دلیل دے دی دلیل کیا دی دلیل یہ دی آسمان بولا کہ سن زمین عرش و کرسی ہمارے پاس لوح و قلم ہمارے پاس جنت و دوزخ ہمارے پاس عرش اعظم ہمارے پاس لا مکہ ہمارے پاس سدرۃ المنتہا ہمارے پاس سب کچھ تو ہمارے پاس
زمین تیرے پاس کیا ہے؟ زمین سنتی رہی آخر میں ایک جواب ایسا دیا جو اس کے سارے سوالوں پر بھاری ہو گیا. زمین بولی ہاں سن، مانا کہ عرش و کرسی تیرے پاس ہے، جنت تیرے پاس ہے، سدرۃ المنتہا تیرے پاس ہے، عرش اعظم تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے. لیکن سن آسمان، یہ جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ہمیں جس نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے وہ نبی ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، خطیب اہل سنت. واہ 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 واہ، بڑا شاندار خطاب ہو رہا ہے حضرت. حق ہے، زندہ باد. اچھا ایک بات بتائیے، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کانکا مولوی چلا ہے وہ سبحان اللہ بلواتا ہے. میں اس لیے بلواتا ہوں کہ سبحان اللہ کا معنی ہے مولا تو پاک ہے. کیا ہے؟ مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے. 12 بجے کے رات کا وقت ہوگا، رب کے بندے نبی کے امتی رب کے محبوب کا ذکر سجا کر کے بیٹھے ہوں گے. 12 بجے کے رات کا وقت ہوگا، ادھر اللہ کے بندے ہوں گے، ادھر اللہ کے فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر اللہ کے بندے جب رب کی پاکی بیان کریں گے، مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے. ایک مرتبہ نہیں، جب ایک بندہ 50 مرتبہ بولے گا، ادھر فرشتے جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، رب پوچھے گا فرشتے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے مالک مولا، اے دنیا کے پیدا کرنے والے، یہ تیرے بندے تیرے محبوب کا ذکر سجا کر کے بیٹھے ہیں. رب پوچھے گا بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے کائنات، اے دنیا کے پیدا کرنے والے، تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے. رب کی رحمت کو جوش آئے گا، میرا رب ارشاد فرمائے گا سنو فرشتوں، میری عزت و جلالت کی قسم گواہ ہو جاؤ، جس طرح اس نے مجھ کو پاک کہا ہے میں نے بھی اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حق ہے. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ بھائی واہ، بہت شاندار خطاب ہو رہا ہے. حق ہے، میں نے بھی اسے پاک فرما دیا. عرش فرش کی تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، کہ عرش فرش کی تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، کہ عرش فرش کی تھی گفتگو، میں بڑا ہوں یا بڑا ہے تو، کہ فرش بولا تو میں ہوں بڑا، آ گئے حضور آ گئے، کہ فرش بولا تو میں ہوں بڑا، آ گئے حضور آ گئے. بہت خوب. اب توجہ کرنا، آپ پوری رات میلاد شریف سنتے رہے، صبح کے وقت میں اگر کوئی پوچھے کہ بھائی ایک بات بتا دیجئے کہاں گئے تھے، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا ایک عالم کی تقریر سننے کے لیے گئے تھے. وہ نبی کی محفل سجا کر کے ہم لوگ بیٹھے تھے، نبی کا میلاد بیان کر رہے تھے. اگر کوئی کہے کہ پھر بتائیے کہ میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے، جلوس کا ثبوت کہاں سے ہے، جلسے کا ثبوت کہاں سے ہے، اسی ایک بات کی دلیل دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی بات آگے بڑھا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. تو ذرا توجہ کرنا. ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث جس کتاب کا نام ہے التنویر فی مولد البشیر، کتاب کے رائٹر کا نام ہے حضرت علامہ ابو الخطاب عمر بن علی.
وہ اس حدیث پاک میں اس کتاب میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. کہاں سے حدیث لاتے ہیں؟ کسی عام صحابی کی حدیث نہیں بلکہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہاں سے؟ سرکار کے چچا کے لڑکے. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کے چچا کے لڑکے نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. کیا ہے نام؟ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ روایت نقل کرتے ہیں التنویر فی مولد البشیر میں کہ ایک مرتبہ سرکار کے چچا کے لڑکے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھر پہ کھانا بنوایا، اپنے صحابہ کی دعوت لی، اور جب سارے صحابہ آ گئے کھانا کھانے کے لیے، اکٹھا ہو گئے کھانا کھانے کے لیے، دعوت کے لیے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لاؤ میرے ساتھیوں، لاؤ میرے دوستوں، لاؤ نبی کے صحابہ، کھانا کھانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کا میلاد بیان کر لیتے ہیں، نبی کی پیدائش بیان کر لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سرکار کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہیں اور سے نہیں شروع کرتے، اپنے ابا سے شروع کرتے ہیں۔ نام حضرت عباس ہے، نام حضرت عباس ہے، تو لڑکا بیان کر رہا ہے اپنے باپ کی بات، وہ باپ بیان کر رہے ہیں نبی کی بات، ذرا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل عین ٹاپک والی حدیث لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ذرا توجہ کرنا، سرکار کے چچا کے لڑکے حضرت عبداللہ کے باپ ہیں حضرت عباس، حضرت عباس کے بھتیجے ہیں جناب محمد الرسول اللہ۔ حضرت عباس کی حدیث روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب تاجدار عرب و عجم، مالک جنت، طٰہٰ اور یاسین کے مالک، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، یا ایھا المزمل کا لقب پانے والے، باعث تخلیق کائنات آقا، وجہ تخلیق کائنات آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو سرکار کے چچا کہتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں یار جب میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو مکے کی ہوا فضا بدل گئی ہے، جب میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو مکے کی ساری بیماری دور ہو گئی ہے، یار جب میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو مکے کی رونق بدل گئی ہے، جو بیمار تھے بغیر دوا کے صحیح ہو گئے ہیں، جو درخت سوکھے نظر آ رہے تھے وہ بغیر کسی وجہ کے ہرے بھرے نظر آنے لگے ہیں، بکریوں کے تھن سوکھے نظر آ رہے تھے بغیر کسی وجہ کے دودھ سے بھرے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت عباس کہتے ہیں ہاں چلو بھتیجے کا دیدار کر کے آتے ہیں، سنا ہو آنے والا دنیا میں میرا بھتیجا بڑی عظمتوں کا مالک بن کر کے آیا ہے، بڑی شان کا مالک بن کر کے آیا ہے، سنا ہو اس کے آنے سے خانے کعبہ اس کے گھر کی طرف جھکا چلا جا رہا تھا، سنا ہو اس کے آنے سے مکہ کی ہوا فضا بدل گئی ہے، چلو بھتیجے کا دیدار کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کے چچا چلے ہیں، بول سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سرکار کے چچا چلے ہیں، حضرت عباس چلے ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے دودھ پلا کر کے آپ کو پن گھوڑے میں لٹا دیا، دودھ پلا کر کے پن گھوڑے میں لٹا دیا۔ سرکار کے چچا حضرت عباس پہنچے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، جیسے پہلی نظر سرکار کے چچا کی پڑی ہے، رخ والضحیٰ کو دیکھا ہے، ماساگ والی آنکھوں کو دیکھا ہے، سینے علم نشرہ کو دیکھا ہے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، نبی کونین کے زلف معمبری کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ایک ہی نظر دیکھا۔ سرکار کے چچا کہتے ہیں
ہیں واہ کتنا پیارا چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، ایسا چہرہ تو ہم نے مکے میں نہیں دیکھا، ایسا بچہ تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ادھر عباس بول رہے تھے، ادھر مشیت آواز دے رہی تھی، اے عباس تو دیکھتا بھی کیسے، میں نے کوئی بچہ ایسا اپنے محبوب جیسا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا زندگی پیش کریں یار، ہاتھ اٹھا کے ویلکم کریں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن ایک گفٹ دیتا ہوں، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ لگاتے ہیں نعرہ، بولو یار، کہ لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، نبی جی ہمارے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ سرکار کے چچا نے دیکھا، سرکار کے چچا نے دیکھا، چہرے والضحیٰ کو دیکھا، مازاغ والی آنکھوں کو دیکھا، زلف واللیل کو دیکھا، واپس پلٹ آئے۔ یہاں تک کہ میرے نبی کی عمر شریف بڑھتی رہی، ہفتے مہینوں میں بدلے مہینوں، سال میں بدلے سال، سال میں بدل گئے، یہاں تک کہ نبی کی عمر ہو گئی 40 سال کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ عمر شریف حضور علیہ السلام کی 53 سال کی ہوئی ہے۔ جب حضور کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی ہے، حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں۔ یہی سرکار کے چچا ہے جو مکے سے ہجرت کر کے یہ بھی مدینے پہنچے ہیں۔ ایک دن آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے کہ سرکار کے چچا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مسجد نبوی شریف میں آ گئے، سرکار کے چچا آ گئے، چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا ہے، مازاغ والی آنکھوں کو دیکھا ہے، زلف واللیل کی زیارت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا امو حل لک حاجتن، اے میرے چچا کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیز، آپ کی محبت جب بڑھ جاتی ہے میں بڑھ کر کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے چلا آیا، اتنا سننا تھا نبی کونین نے ارشاد فرمایا نہیں چچا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بات یہی ہے تو میں ایک بات پوچھ لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب آپ کی عمر شریف ابھی 40 دن کی تھی، 40 دن کی، کتنے دن کی؟ 40 دن کی، 40 دن کی تھی، میں پہنچا آپ کو دیکھنے کے لیے، حیات یہ تھی یا رسول اللہ میری نظر تھی، آپ کی انگلی تھی، آسماں کا چاند تھا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جدھر جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ جا رہا ہے چاند ادھر ہی جا رہا ہے، اگر انگلی کا اشارہ دائیں ہو رہا ہے تو چاند دائیں جا رہا ہے، انگلی کا اشارہ بائیں ہو رہا ہے تو چاند بائیں جا رہا ہے، انگلی کا اشارہ اگر سرہنے ہو رہا ہے تو چاند سرہنے جا رہا ہے، انگلی کا اشارہ اگر پائنتی ہو رہا ہے تو چاند پائنتی جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے کہ آپ 40 دن کی عمر میں چاند سے باتیں کیا کر رہے تھے؟ اتنا سننا تھا۔ تاجدار کون و مکان مالک عرب و عجم جناب محمد الرسول اللہ مسکرائے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئی کہ گلستہ بنا دیا۔ آقا کونین نے ارشاد فرمایا سنو چچا، بول دو سبحان اللہ، سنو چچا یہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے،
یہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے، کیا میں تم کو اس سے پہلے کی بات نہ بتا دوں؟ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اس سے پہلے کی بات معلوم ہو جائے تو میرا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا سنو چچا، میں جب ماں حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھا، 8واں مہینہ چل رہا تھا، میری ماں میری والدہ حضرت آمینہ جب کھانا کھانے کے بعد بستر استراحت پر جاتی تھی، میری قوت سماعت کا عالم یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع صریر القلم علی اللوح المحفوظ، نبی فرماتے ہیں سنو چچا، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے میری قوت سماعت کا عالم یہ تھا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر جو قلم چل رہا تھا اس قلم کے چلنے کی چرچراہٹ کو سن رہا تھا۔ میرے امتیوں کے جو نام اعمال لکھے جا رہے تھے ان اعمال کو بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ پتا چل گیا میرے بھائیوں کہ جو نبی اتنا پاور والا کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو سن رہا ہو، کیا وہ نبی مدینے میں رہ کر کے ہم غلاموں کو نہیں دیکھتا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا توجہ کرنا، چلو چلو جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، کائنات کے پہلے نبی ہے، انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جب آدم کو بنایا، آدم کو بنانے کے بعد جب ان کے اندر روح ڈالی، ایک حضرت انسان سے حضرت انسان بن گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تو فرشتے کبھی آدم کے پیچھے پیچھے چلتے، جب حضرت آدم کبھی چلتے تو حضرت آدم کے آگے آگے کبھی فرشتے سجدہ کرتے۔ ایک دن رب کی بارگاہ میں حضرت آدم نے پوچھا تھا، ایک اللہ کے کائنات، اے دنیا کے پیدا کرنے والے، ہمیں بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ یہ فرشتے کبھی میرے پیچھے سجدہ کرتے ہیں، فرشتے کبھی آگے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے آدم کمال تیرا نہیں ہے، کمال تو میرے محبوب کا ہے کہ میرے محبوب کا نور جب تیرے پشت میں ظاہر ہوتا ہے فرشتے پیچھے سجدہ کرتے ہیں، جب تیری پیشانی میں ظاہر ہوتا ہے فرشتے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے امام لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولیاء ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولیاء ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوبصورت حق ہے بہت۔ حضرت آدم علیہ السلام، ذرا دیکھ چند منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اچھا کتنے ہیں جو نبی کا شجرہ سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں جی؟ اچھا تو بالکل رسپانس ملنا چاہیے۔ اگر نبی کے شجرے کی بات ہے تو یاد رکھنا، اگر کوئی حضور فرماتے اگر میرے پشت کے میرے نسب کے جو 7 نام یاد کر کے لائے گا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ یہاں پورا شجرہ سنانے کو تیار ہوں، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولے یا نبی اللہ۔ یاد رکھنا، یہاں سے جانے کے بعد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کسی نے نبی کا شجرہ بیان کیا تھا، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کائنان، کائنان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوسط، متوسط کے بیٹے لمک لیگنام، لمک لیگنام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارق، شارق کے بیٹے ناخر، ناخر کے ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح
अब्दुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुआई, लुआई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने दोनों हाथों को परचम बना के लहराइए भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, सोने की आमद। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। नारे तकबीर। नबी मुआज़्ज़म हबीब मुकर्रम बसंद शान खैरुल अनाम रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है। फलक से मलक, तरफ बोल दो सुभान अल्लाह, फिर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल मेरे अल्लाह। नबी का नूर। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला की शादी, हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना के साथ हो गई। मेरे नबी के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती का हाल ये था कि उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं मिलता। अरे मक्के, अरे मिस्र के अंदर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाइयों में से जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं मिलता, तो मक्के के अंदर 12 भाइयों में से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल्ला के खूबसूरती का कोई जवाब नहीं मिलता। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। जनाबे हजरत अब्दुल्ला की शादी जनाबे हजरत आमिना के साथ हो गई। आमिना के साथ हो गई। क्या उम्दा पैगाम हजरत है। आमिना के साथ शादी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी का नूर मुंतकिल होकर के जनाबे हजरत आमिना के बतन पाक में आ गया। शादी का चौथा महीना चलने लगा, चौथा महीना चलने लगा। एक दिन खाने काबा के मुतवल्ली जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बेटा, मेरा भतीजा, मेरा पोता दुनिया में आने वाला है, मेरा पोता दुनिया में आने वाला है। याद रखना मेरे बेटे, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ। मेरा पोता जब दुनिया में पैदा होगा तो पूरे मक्के वालों को खाना खिलाना पड़ेगा। बेटा, मेरी माली हैसियत बहुत कमजोर है, माल इतना नहीं है कि पूरे मक्के वालों को खाना खिलाया जाए। ए बेटे, अब वक्त है तेरा बेटा, मेरा पोता दुनिया में आने वाला है। अभी आया नहीं है, लेकिन बेटा आने से पहले इंतजाम कर लिया जाए, इंतजाम कर लिया जाए। जनाबे हजरत अब्दुल्ला है, सरकार के वालिद है। अर्ज करते हैं बाबा हुक्म कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटा सामान्य तिजारत ले ले, सामान्य सफर ले ले और चला जा मुल्क शाम, तिजारत कर ले, नफा कमा ले। उधर तो मुल्क शाम से लौट करके वापस आएगा, इधर तेरा बेटा दुनिया में आएगा। मिल करके अपने आने वाले पोते की पूरे मक्के में खुशी मनाएंगे, गरीबों को
کھانا کھلائیں گے, بےکسوں کو بیواؤں کو کپڑا پہنائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ نے تیاری کر لی ہے. تیاری کرنے کے لیے اپنے گھر میں گئے. جناب حضرت آمنہ سرکار کی امی سے بتایا, اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا عبداللہ پردیس جا رہا ہے کمانے کے لیے. اب آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں, جناب حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوؤں کا آنا تھا. کہنے لگی, اے عبداللہ ابھی تو ہم نے تجھ کو جی بھر کر کے دیکھا نہیں ہے. اے عبداللہ ابھی تو ہم نے تجھ کو جی بھر کر کے پیار نہیں کیا ہے. اے عبداللہ اگر تو چلا گیا تو آمنہ کھانا کس کے ساتھ کھائے گی؟ اے عبداللہ اگر تو چلا گیا تو آمنہ روٹیاں کس کے لیے بنائے گی؟ اے عبداللہ اگر تو چلا گیا تو یاد رکھنا میرے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں, آمنہ پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, بس مہینے بھر کی بات ہے, 2 مہینے کی بات ہے, تیرا شوہر تیرا عبداللہ تیرے پاس آئے گا, تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھائے گا, تیرے ہاتھ کا پکا کھانا کھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار کی امی نے نم آنکھوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کو رخصت کیا ہے. حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ جب چلے ہیں, حضرت آمنہ خاتون کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھیگی پلکوں کے ساتھ حضرت آمنہ رخصت ہوئی ہے. آؤ ذرا دیکھو, حضرت عبداللہ جب چلے ہیں, حضرت آمنہ سرکار کی امی پریشان ہو گئی. حضرت عبداللہ چلے جا رہے ہیں, سامان تجارت لے کر کے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے 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 جب ملک شام کے اندر پہنچے ہیں, کافی نفع کمایا ہے, اچھی تجارت ہوئی ہے, اچھا بزنس ہوا ہے, اچھی طرح سے کامیابی ملی ہے. لیکن جب حضرت عبداللہ واپس آنے لگے, ادھر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ملک شام سے ہو کر کے جب مدینے کے قریب پہنچے ہیں, مدینے کے قریب پہنچنا تھا, سرکار کے بابا, سرکار کے والد جناب حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے. بیماری اتنی بڑھی کہ سفر کے قابل نہ رہ گئے. جب سفر کے قابل نہ رہ گئے, اپنا سامان تجارت قافلے والوں کے حوالے کیا ہے. حوالے کر کے کہنے لگے, اے قافلے والوں, یہ میرا سامان لے جا کر کے میرے بابا عبد المطلب کو دے دینا اور کہہ دینا تیرا بیٹا بیمار پڑ گیا ہے, اگر صحت مل گئی تو مکہ واپس ضرور چلا آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنے کے بعد مدینے میں رشتہ دار کے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. ادھر قافلہ چل کر کے جب مکے کے اندر پہنچا ہے, مکے کے اندر قافلہ پہنچا, اللہ اکبر کبیرہ, خانہ کعبہ کے قریب جب قافلہ گزرا ہے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے 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 قافلے پر نظر پڑی ہے. قافلے والوں کو ایک ایک کر کے دیکھا, لیکن جب عبداللہ کا چہرہ نظر نہیں آیا تو قافلے والوں سے پوچھا ہے, اے قافلے والوں بتاؤ میرا بیٹا عبداللہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا تھا, ہاں ہاں سنو سنو, معاملہ یہ ہے کہ تمہارا بیٹا عبداللہ مدینے کے قریب بیمار پڑ گیا ہے, سامان تجارت دیا ہے اور کہا ہے اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ جو رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا. اتنا سننا تھا. جناب حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے حارث کو دوڑایا ہے, دوڑا کر کے کہا تھا جا کر کے بھائی کا پتہ کر لے, عبداللہ کا معاملہ کیا ہے, عبداللہ کا حال کیا ہے. حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے ہیں. پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 12 بھائیوں میں سے 12 بیٹوں میں سے سب سے پیارا اگر کوئی بیٹا تھا تو سرکار کے والد جناب حضرت عبداللہ کی ذات تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر سرکار کے والد حضرت عبداللہ بیمار اتنے ہوئے, اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ مدینے میں انتقال کر گئے ہیں. بھائی جب پہنچا ہے, پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے. حارث دوڑے دوڑے آئے ہیں, خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں. کہتے ہیں بابا اب عبداللہ واپس نہیں آنے والا, اس لیے کہ عبداللہ کا انتقال مدینے میں ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں, پروردگار عالم معاملہ کیا ہے, ابھی اس کا بیٹا آیا نہیں ہے, آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے. آواز آتی ہے عبداللہ عبد المطلب پریشان نہ ہو, معاملہ یہ نہیں ہے. تب تک کہ خیال آتا ہے ارے میرے تو 12 بیٹے ہیں, 11 بیٹے ہیں, برداشت کر لوں گا, لیکن آمنہ کیسے برداشت کرے گی؟ ٹوٹے قدموں کے ساتھ, بوجھل قدموں کے ساتھ جب حضرت آمنہ خاتون کے مکان پر حضرت عبد المطلب پہنچے ہیں. حضرت آمنہ کا حال یہ تھا کہ راتوں کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتی تھی. کسی رات میں حضرت عبداللہ آئیں گے, پکا کر کے گرم گرم روٹیاں کھلاؤں گی. سرکار کی ماں, سرکار کی امی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
दरवाजे पर बैठ करके सारी सारी रात हजरत अब्दुल्ला का इंतजार करते गुजार देते हैं। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खबर लेकर के पहुंचे हैं और हजरत आमिना ने पूछा है, बाबा बता तो सही अब्दुल्ला अभी तक आए क्यों नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं, आमिना परेशान न होना, अब अब्दुल्ला वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, सरकार की माँ है, देख लगा करके खड़ी थी, जमीन पर बैठ जाती है, अपने पेट को पकड़ लेती है, रोना शुरू कर देती है। इधर आमिना रोई है, उधर पहाड़ों में जिन्नात रोना शुरू कर देते हैं। इधर आमिना रोई है, अल्लामा इब्न जौजी लिखते हैं, इधर आमिना रोई है, उधर समंदर के अंदर मछलियां रोना शुरू कर देती है। इधर आमिना रोई है, उधर जन्नत में हूरें रोना शुरू कर देती है। इधर आमिना रोई है, उधर जन्नत में फरिश्ते रोना शुरू कर देते हैं। जब सारी दुनिया रोने लगी, रब ने पूछा, बताओ क्यों रो रहे हो? आवाज आती है, ओ मेरे परवरदिगार, अभी तेरा महबूब आया नहीं है, आने से पहले यतीम हो गया है। आवाज आती है, खबरदार खबरदार, यतीम होने का नाम मत लेना। हमने अपने महबूब को बेसहारा नहीं पैदा किया है, बल्कि सारे जमाने का सहारा बना है। नारे तकबीर, ऐसे जिंदगी पेश करे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ा उम्दा पैगाम। तवज्जो है ना, तवज्जो है। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में आए, गिलाफ काबा पकड़ कर रोना शुरू कर देते। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, तू परेशान न होना, हमने अपने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया, बल्कि सारे जमाने का सहारा बना करके पैदा किया। हक है। हजरत आमिना फरमाती हैं, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट में 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर दूं। और जो है ना, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त आया, मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त आया। कहती हैं कि जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल पहले ही हो चुका था, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, अब्दुल्ला का इंतकाल पहले ही हो चुका। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले गए खाने काबा का तवाफ करने, सास का इंतकाल हो चुका, घर में मैं अकेली। कहते हैं कि इधर दर्द शुरू हुआ, पेट का दर्द शुरू हुआ, बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हजरत आमिना कहती है घर में मेरे कोई मौजूद नहीं था। कहती है हमने अपने पड़ोस की एक बहन को आवाज दी, जा करके किसी दाया को बुला करके ले आया। बहन गई दौड़ी दौड़ी, दाया को बुलाने के लिए गई, सारे दाया ने आने से इनकार कर दिया। कहा कि वो पैदा होने वाला गरीब है, उसके दरवाजे पर जाने से क्या मिलेगा, पैदा होने वाला यतीम है, उसके दरवाजे पर जाने से क्या मिलेगा। इतना सुनना था। इधर नबी की अम्मी रोई है, तायरे बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम देखना तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरे महबूब की अम्मी परेशान है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब चले गए खाने काबा का तवाफ करने, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है, हजरत आमिना की सास का इंतकाल हो गया है, घर में कोई मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना ने बहन को भेजा था, जा करके किसी दाया को बुला करके ले आना। मौला करीम किसी दाया ने आने से इनकार कर दिया है। आवाज आती है जिब्रील परेशान न हो, हमने दाया आई नहीं बल्कि हमने उसको आने न दिया। जिब्रील पूछते हैं परवरदिगार क्यों? आवाज आती है इसलिए कि दाया नापाक है, मेरा महबूब पाक है, हम पाक के पास नापाक को नहीं आने देंगे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तू ही इंतजाम फरमा दे। आवाज आती है हाँ हाँ अपने पाक महबूब को भेज रहे हैं, तो पाक जो है पाक बीबियों को भी इंतजाम करेंगे, पाक लोगों का इंतजाम करेंगे, पाक औरतों का भी इंतजाम करेंगे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं ए मालिक मौला तो फिर भेजना किसको? अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील आज सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जा चला जा जनाबे हजरत
حضرت حوا کے مزار پر، جا چلا جا جناب حضرت حاجرہ کے مزار پر، جا چلا جا جناب حضرت مریم کے مزار پر، جا چلا جا جناب حضرت آسیہ کے مزار پر۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے مالک مولا یہ تو اپنے قبروں میں سوئی ہوئی ہے، اے مالک مولا کیا میں ان کے قبروں پر جاؤں آواز دینے کے لیے؟ ہاں ہاں جا چلا جا، آواز دینا تیرا کام ہوگا، ان کو اٹھا کر کے بٹھا دینا میرا کام ہوگا، تاکہ آنے والی دنیا یہ نہ کہے کہ مزاروں پر جانا بدعت ہے، بلکہ پتہ چل جائے مزاروں پر جانا بدعت نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل کی سنت ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ صاحب ایک بات، حضرت حوا یہ نبی کی بیوی ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، حضرت حاجرہ نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کی ماں بھی ہے، حضرت مریم یہ نبی کی ماں ہے۔ یہ تین تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایک عورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آسیہ۔ یہ آسیہ کون ہے؟ توجہ ہے نا جی، بات بتاتا ہوں ختم کرتا ہوں۔ آسیہ کون ہے؟ آواز آتی ہے، رب کی بارگاہ میں سوال ہوا پروردگار یہ آسیہ کون ہے؟ آواز آتی ہے یہ آسیہ تو فرعون کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی۔ کون فرعون؟ جو پوری دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، سجدہ کروا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر دل نے سوال کیا پروردگار وہ فرعون جس کی یہ بیوی ہے جو پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا، مولا کریم اس کی کون سی عادت تجھے پسند آ گئی جو اپنے محبوب کی دایا ہونے کا شرف عطا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب تک کی آواز آتی ہے بندے پریشان نہ ہو، معاملہ یہ ہے جب فرعون پوری دنیا کو اپنے قدموں کے سامنے جھکانا چاہتا تھا، اسی محل کے اندر ایک آسیہ تھی جو ساری دنیا سے الگ ہو کر کے وہ میری عبادت کیا۔ ایک دن فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی آسیہ ہے جو مجھے چھوڑ کر کسی اور رب کی عبادت کر رہی ہے، تو آسیہ کو فرعون نے بلایا اور بلا کر کے کہا اے آسیہ میں نے سنا ہے تو مجھے خدا چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتی ہے، میری عبادت چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتی ہے۔ حضرت آسیہ جو ایمان کی پکی تھی سینہ تان کر کے کھڑی ہو گئی، باطل قوت کے سامنے چٹان بن کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہاں ہاں سن، تو عبادت کے لائق نہیں ہے بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ سر اگر جھکے گا تو تیرے سامنے نہیں جھکے گا بلکہ اس رب کے سامنے جھکے گا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون نے کہا تھا آسیہ میرے سامنے سر جھکا دے، میں تیرے لیے سونے چاندی کے محل بنا دوں گا۔ آسیہ نے ایک جملے میں جواب دیا تھا اے فرعون اگر تو پوری دنیا کے سونے چاندی کو جمع کر کے اگر تو میرے لیے محل بنا دے پھر تو میرے حوالے کر دے۔ حضرت آسیہ کا ایمان سنیے، پکے ایمان والی جواب دیتی ہے کہ سن تیرے اس محل کو لات مار دوں گی، اپنے رب کا سجدہ نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تو لالچ دیا، آسیہ اس کے لالچ میں نہ آئی، پھر ڈرایا دھمکایا، اس کے ڈرانے دھمکانے سے ڈری نہیں، اپنے ایمان پر اڑی رہی۔ پھر جلادوں کو بلوایا ہے، جلادوں سے کہتا ہے او جلادوں آسیہ کے 20 ناخنوں پر کیلے ٹھوک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کیلے ٹھوکی جانے لگی ہے فرشتے تڑپ گئے ہیں، پروردگار عالم اس دنیا کے اندر تیری واحد ایسی بندی ہے تو تیرا سجدہ کر رہی ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے، تیرے سامنے سرب سجود ہے، اور میرے پروردگار عالم دیکھنا تیرے محبوب بندی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہونا ہوتا ہے تب تک کہ فرعون آواز دیتا ہے جلادوں کو بلواؤ، آسیہ کو ایسا نہیں ہوگا، یہ چھوٹی تکلیف ہے، جلادوں کو بلوا کر کے کھڑے کھڑے اس کی چمڑی اتروا لی جائے، کھال اتروا لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جلاد آ کر کے چمڑیاں اتارنے لگے ہیں حضرت آسیہ روئی ہے، درد کے مارے جب کراہنے لگی ہے، ادھر حضرت جبریل طائر بلبل سدرہ پر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہے، عرض کرتا ہے پروردگار عالم دیکھنا تیرے محبوب بندی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آواز آتی ہے جبرائیل پریشان نہ ہو، بس کرنا یہ ہے جنت کے اندر چلا جا، ہم نے جو آسیہ کے لیے ہیرے اور یاقوت کے محل بنائے ہیں سارے پردوں کو ہٹا دے، کھال اتاری جا رہی ہے، ادھر اس کی چمڑی اتاری جائے گی، ادھر جنت میں محل کو دیکھے گی، تکلیفوں کو بھول جائے گی، نازوں نے ہم میں سارے تکلیفوں کو دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون کو جواب دے گی اور فرعون سن لے اگر جو میں دیکھ رہی ہوں اگر تو دیکھ لے گا میرے قدموں پہ قربان ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے فرمایا آسیہ آج برداشت کر لے، میں تجھ کو اپنے محبوب کی داہیا ہونے کا شرف عطا فرماؤں گا۔ تو 4 تیار ہو گئے، کوئی نبی کی ماں ہے، کوئی نبی کی بی بی ہے۔ 4 جب تیار ہوئے تو اللہ نے فرمایا او فرشتہ جبرائیل یہ چاروں کو لے کر کے نہیں جانا، بلکہ جنت کے اندر چلا جا، 1,00,000 فرشتوں کو لے لے۔ ایک روایت میں ہے 70,000 فرشتوں کو لے لے، 70,000 فرشتوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 70,000 فرشتے تیار ہو گئے تو 70,000 فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہر فرشتہ اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتے کو تیار کر لے، جنت کو حوریں تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قافلہ کس شان سے چلا ہے، جبرائیل فرشتہ آگے آگے، ان کے پیچھے جنت کے فرشتے ہیں، ان کے پیچھے جنت کی حوریں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نبی کی امی ہے، رو رہی ہے، تب تک کہ حضرت آمنہ خاتون کا جواب سنیے۔ حضرت آمنہ جواب دیتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا، وہ سایہ دھیرے دھیرے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، ایک پیالہ ہے جس میں جنت کا دودھ ہے، وہ جنت کا دودھ لایا گیا، مجھ کو پلا دیا گیا، پینا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے جسم پاک سے نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت جبریل نے رب کی بارگاہ میں پوچھا پروردگار یہ 4 دایا کافی ہے، یہ فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے، یہ حوروں کا انتظام کیوں کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، یہ 4 عورتیں جا کر کے میرے محبوب کی ماں کو سنبھال لیں گی، فرشتے نبی کی آمد پر خوشیاں منائیں گے اور حوریں جنت کا گیت گائیں گی، تاکہ پتہ چل جائے نبی کی آمد پر خوشیاں منانا بدعت نہیں ہے بلکہ نوریوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں وقت اب اجازت نہیں دیتی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ جلسہ بڑی محنت کے ساتھ سجایا گیا، رچایا گیا، بسایا گیا۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ جی نہیں بھیا، 1 بجنے والے ہیں بھائی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد